اس طرح ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی بھارتی چھاونیاں تھیں: جلندھر، لدھیانہ اور انبالہ۔ ان چھاونیوں کے اسٹیشنوں پر کافی چہل پہل تھی۔ دلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی ایف آئی یو کے آدمی مسلسل مسافروں کی چیکنگ کر رہے تھے۔ اس کی وجہ لازماً مشرقی پاکستان سے ہمارے فوجیوں کی بھارت کے کیمپوں سے فرار کے درجنوں واقعات تھے۔ اس کے علاوہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فوجیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بلکہ کچھ برما کی طرف اور بیشتر بھارتی سرحدوں میں داخل ہو گئے تھے اور چھپتے چھپاتے پاکستان کے پنجاب کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ انہیں ہی پکڑنے کے لیے بھارتی پنجاب میں امرتسر کی جانب جانے والی ٹرینوں کی چیکنگ کی جاتی تھی۔ بٹھنڈا سے دلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل ٹرینیں دیکھیں۔ ایک تو بٹھنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی اور 2 ٹرینیں جن پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13 روسی P-76 ٹینک، چند توپیں، ہووٹزرز اور ٹائیگر کیٹ میزائل کی بیٹریاں لدی ہوئی تھیں۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جا رہا تھا۔ ان ٹرینوں کے پاکستانی سرحد کی طرف جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اب مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور سابقہ مشرقی پاکستان سے فوجیں ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT-76 ٹینک یعنی پانی میں تیرنے والے ٹینک ہیں۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھی تھیں۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگو کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ تقریباً 9:30 بجے رات ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ دلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ اسٹیشن ہے، بالکل لاہور والے شاہدرہ اسٹیشن کی طرح۔ ہم نے اس اسٹیشن پر سے گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دلی کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک میں ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔ چونکہ بھارت میں شناختی کارڈ رائج نہیں ہیں، اس لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہاں ہم سب نے خود کو ایسے معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کروایا جو گردنواں کے چھوٹے شہروں سے خریداری کے لیے آئے ہیں۔ ہم بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن خاصی ختم کر چکے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2 کی ٹولیوں میں دلی میں گھومنے کی اجازت دے دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی راستے کی بھی تلاش کی تھی۔ ہمارا قیام پہلی منزل پر تھا اور ایک منزل سے نیچے کودنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ تھا۔ یہ سب ہم نے اپنی حفاظت کے پیش نظر کیا۔ دوسرے روز میرے چاروں ساتھی گھومنے پھرنے نکل گئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کم از کم 4 عدد ریڈی میڈ پینٹ، قمیض اور جوتے اور ضرورت کا دوسرا سامان لے کر آئیں، جو انہوں نے شام تک خرید لیا۔ دشواری مجھے پیش آئی۔ میرے لمبے قد کی وجہ سے مجھے ریڈی میڈ کپڑے نہ مل سکے۔ میں نے نائٹ پیلس میں تقریباً سب دکانیں چھان ماری، جہاں سے صرف ایک سفاری سوٹ میرے سائز کا مل سکا۔ میں نے 4 عدد 3 پیس سوٹ، ایک ڈنر سوٹ اور قمیضوں کا کپڑا خرید کر اسی دکان سے ارجنٹ سلوانے کا آرڈر دیا۔ بوٹ بھی میرے سائز کے بڑی مشکل سے ملے۔ پاکستان میں طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا اور مختلف کلبوں خصوصاً سروسز کلب میں بھی جانا تھا، لہٰذا وہاں کے ماحول کے مطابق مجھے مناسب کپڑے خریدنے تھے۔ ہم نے 2 دن دلی میں گھوم کر گزارے اور نئی دلی اور پرانی دلی کے مختلف رہائشی علاقے دیکھے۔ میرے ساتھیوں کو پرانی دلی میں اور مجھے نئی دلی میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان سے آنے والا کانٹیکٹ مجھ سے ملنے والا تھا اور میں نے کانٹیکٹ سے ملنے والی جگہ پر جا کر اس جگہ کو بغور دیکھا اور وہاں سے نکلنے کے مختلف راستے بھی ذہن نشین کر لیے۔ 2 روز بعد میں نے ساتھیوں کو مختلف اوقات میں کارونیشن ہوٹل میں چیک ان ہونے کا کہا اور خود لودھی ہوٹل کا رخ کیا۔ یہ 4 اسٹار پاکستان سے ہی میرے قیام کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نئی دلی میں اس ہوٹل کے قریب ہی 5 اسٹار اشوکا اور اکبر ہوٹل تھے۔ بھارتی بری، بحری اور ہوائی افواج کے ہی کوارٹرز بھی اسی علاقے میں تھے۔
ہم سب مختلف اوقات میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سے بھی گزرے۔ پاکستانی سفارت خانہ اسلامی طرز تعمیر کا بہت اچھا نمونہ تھا، لیکن ان دنوں بالکل اجڑ چکا تھا۔ لوگوں نے پتھر مار مار کے بیشتر شیشے توڑ دیے تھے۔ سفارت خانہ بند تھا اور پولیس کا ایک ہی سپاہی رسمی سا پہرا دے رہا تھا۔ اب ہمیں انتظار تھا اپنے کانٹیکٹ کا، جس نے ہماری روانگی کے 10ویں دن مجھے ملنا اور ڈاک دینی تھی، جس میں ہمیں مزید ہدایات ملنی تھیں، اور اس دوران ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا۔ میں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جھانسی بھیجا۔ جھانسی سے پہلا اسٹیشن بابینہ ہے۔ ان 2 اسٹیشنوں کے درمیان بھارتی فرسٹ آرمرڈ ڈویژن یعنی ایک پورا ٹینک ڈویژن اور نمبر 10 آرمرڈ بریگیڈ کے بیس بھی تھے۔ اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جھانسی میں کوئی معقول ہوٹل دیکھیں اور معلوم کریں کہ کور ہیڈ کوارٹرز تک جانے کے لیے ٹیکسی یا کوئی اور سواری مل سکتی ہے۔ جھانسی کا پرانا قلعہ بھی فوج کے زیر استعمال تھا۔ اس کے متعلق بھی اگر کوئی مفید اطلاع مل سکتی تھی تو حاصل کریں۔ اپنے 2 ساتھیوں کو میں نے آگرہ بھیجا کہ وہاں پر فوجی چھاونی کی متعلق جو بھی معلومات مل سکتی تھی وہ حاصل کرے۔ خود اپنے لیے میں نے آرمی، نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہونے کے ذرائع تلاش کیے۔ یہ ہمارا ایک طرح سے ہوم ورک تھا جسے ہم نے کانٹیکٹ کے آنے سے پہلے مکمل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ہمدرد دوستوں کے ٹھکانے بھی دیکھنے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان ٹھکانوں کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ غرض کہ دلی میں 2 دن کے قیام کے بعد ہم نے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے 4 دن کے اندر واپس آنے کا کہا۔ چوتھے روز مقررہ وقت پر ہمیں کناٹ سرکس میں ایک ریسٹورینٹ میں طے شدہ وقت کے مطابق ملنا تھا۔ میں نے اپنی اکثر شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزارنی شروع کر دیں۔ وہاں شام گہری ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی لوگ آنے لگتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے ان مکمل ایئر کنڈیشنڈ ہوٹلوں میں گہما گہمی بڑھ جاتی تھی، اور میں نے ان ہی میں سے اپنے مطلب کے لوگ تلاش کرنے تھے۔ ان اونچی سوسائٹی کے ہوٹلوں میں کسی سے جان بوجھ کر ٹکرا جانے اور آئی ایم سوری کہہ کر تعارف کرنا اور پھر ان کی دعوت پر ان ہی کی ٹیبل پر بیٹھ جانا ایک معمولی بات تھی، خاص طور پر جب کہ وہ نشے میں ہوں۔ ایک آدھے گھنٹے میں ہی بالکل اجنبی لوگ خاصے فری ہو جاتے ہیں۔ میں نے وہاں خود کو لوز ٹی کا ایک بیوپاری ظاہر کیا جو کلکتے سے چائے ممبئی منگواتا ہے اور اپنی کمپنی میں بلینڈ کر کے چائے کے بیوپاریوں کو بیچتا ہے۔ شاید گزشتہ کچھ عرصہ پہلے میں سری لنکا میں یہ کام کر چکا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا میں میرے کافی بیوپاریوں کے ساتھ تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ چائے کی بلینڈنگ کا مطلب ہے مختلف اقسام کی چائے کی گریڈنگ کر کے اور مختلف وزن میں انہیں ملا کر چائے کا ایک مخصوص معیار تیار کرنا۔ لپٹن، بروک بانڈ اور اسفہانی اسی طرح اپنے برانڈ تیار کرتے ہیں۔ اورنج پیکو چائے کا شمار دنیا کی بہترین چائے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا کام یہ تھا کہ لپٹن کی گرین لیبل چائے جس میں 50% تک اورنج پیکو ہوتا ہے، اسے بروک بانڈ کے ریڈ لیبل میں چائے بنا کر نصف قیمت پر چھاونیوں میں فروخت کروں۔ چھاونیوں میں فوجی جوانوں اور این سی اوز کے لیے لنگر کی چائے میں لوز ٹی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں اے ڈی اوز یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف سپلائرز تک رسائی کی صورت میں مجھے پورے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے لنگروں کے لیے چائے کی فروخت کا آرڈر مل سکتا تھا۔ اسی طرح بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں بھی لوکل سپلائی کے تحت مجھے آرڈرز مل سکتے تھے، اور اس طرح میری رسائی افسران اعلیٰ تک ہو سکتی تھی۔ اشوکا اور اکبر ہوٹل میں کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں جاتا تھا کہ کسی اعلیٰ فوجی افسر تک رسائی ہو جائے اور اس طرح میری پہنچ ان کے دفتر میں بھی ہو جائے۔ پھر مجھے اپنا کام مکمل کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس اعلیٰ سوسائٹی میں
افسران اعلیٰ کی بیگمات بھی بہت عمدہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ افسران اعلیٰ بننے تک شوہر کا دل اپنی بیوی سے بھر جاتا ہے اور وہ ڈھلی جوانی کی آخری بہاریں لوٹنے کے لیے بے تاب ہوتی ہے۔ لہذا اکثر یہ جوڑے آتے اکٹھے تھے، لیکن اپنی اپنی طاق میں۔ اعلیٰ ہندو معاشرے اور خصوصاً فوج میں مغربی اثرات اتنے بڑھ چکے تھے کہ جوڑے آتے تو اکٹھے تھے لیکن واپس الگ الگ جاتے تھے، اور ان کی یہ کمزوری میری کامیابی کا راستہ آسان کر سکتی تھی۔ اس دوران میرے چاروں ساتھی بھی واپس لوٹ آئے اور نہایت مفید معلومات لائے۔ آگرہ چھاونی تقریباً خالی تھی اور چھاونی میں مقیم بیشتر فوجی مغربی پاکستان کی سرحد پر گئے ہوئے تھے۔ جاٹ اور سکھ رجمنٹ کی دو دو بٹالین وہاں موجود تھیں۔ ادھر جھانسی اور بابینہ کے درمیان آرمر ڈویژن کے علاقے میں کسی سویلین کا داخلہ کافی خطرناک تھا، اور مکمل تحقیق اور تلاشی کے بعد ہی کسی کو اس علاقے میں جانے کی اجازت تھی۔ جھانسی کے قلعے میں ایمونیشن ڈپو تھا اور وہاں کی سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ ہم فلمیں دیکھنے اور محض سیر و تفریح کے لیے دشمن ملک میں نہیں آئے تھے۔ اپنے مشن کی تکمیل میں جو بھی رکاوٹیں تھیں ہمیں انہیں بہرحال دور کرنا تھا۔ اب ہم کانٹیکٹ کے منتظر تھے۔ مقررہ دن اور وقت پر میں مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ کانٹیکٹ سے صرف میں ہی ملوں اور زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک مقررہ جگہ پر انتظار کروں۔ اگر کانٹیکٹ نہ آئے تو وہاں سے فوراً غائب ہو جاؤں۔